أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ مِنْ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں اور کتنی بستیاں أَهْلَكْنَاهَا أَهْلَكْنَاهَا ہم نے انہیں ہلاک کیا ہم نے انہیں ہلاک کیا اور کتنی بستیاں اور کتنی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے ہلاک کیا فَجَاءَهَا تو فَجَاءَهَا آیا ان کے پاس تو آیا ان کے پاس بأسنا بأسنا ہمارا عذاب ہمارا عذاب بیاتن بیاتن رات کے وقت رات کے وقت او ہم یا جب وہ تھے یا جب وہ تھے قائلون قائلون کیلولا کرتے کیلولا کرتے مراد کیا ہے دوپہر کے وقت یا دوپہر کے وقت اور کتنی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اور کتنی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دوپہر کے وقت یا دوپہر کے وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر ہم نے 4 نمبر آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے، تو آئیے ذرا اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں، تفصیل جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رب العالمین نے، اس سے پیچھے والی آیت کو اگر ہم دیکھیں گے جو پرسوں تلاوت کی گئی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تمہارے پروردگار نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو، اور کیا کہ اپنے دوستوں کی، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، قلیلا ما تذکرون، اور نصیحت کم ہی قبول کرتے ہیں، نصیحت کو کم ہی لوگ قبول کرتے ہیں، جو قبول نہیں کرتے پھر ان کا حشر کیا کیا اللہ نے، پھر اس ڈیٹیل کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو نصیحت قبول نہیں کرتے ان میں سے کئی بستیاں ہم نے اجاڑ دی، برباد کر دی، کئی بستی کے لوگوں کو ہم نے کیا کیا، تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب ہلاک کیا ہے تو اس ہلاکت کی اللہ رب العالمین نے جو ڈیٹیل ہے، وقت دیا ہے کہ کون سا وقت ہے جس وقت میں ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا ہے، کون سے وقت میں، توجہ ہے۔ پہلے جملے میں فرمایا فجاءها بأسنا، یا لفظ کیا ہے، کیا لفظ ہے یہ، بیاتن، فجاءها تو آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، کس وقت آیا، بیاتن رات کے وقت، جب بندہ آرام کر رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے اس وقت میں، یا پھر وہ او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں کھانا کھا کے اکثر اوقات بندہ کیلولا کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اس آرام کے وقت میں، رات کا وقت بھی آرام کا وقت ہے اور دوپہر کا وقت بھی آرام کا وقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب جب بھی آیا ہے ہمارا، ہم نے بستیاں جب بھی ہلاک کی ہیں تو کب کی ہیں، جب وہ لوگ غافل ہیں، جب وہ لوگ غافل ہیں، جب وہ سوئے پڑے ہیں، جب وہ آرام کر رہے ہیں، تو ان کے آرام کے اوقات میں ان کے آرام کے اوقات میں ہم نے عذاب نازل کیے ہیں۔ تو پھر دوسری بات کہ جب عذاب نازل کیے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو ایسے یکدم پانی برسنا شروع نہیں ہو جاتا، اب کبھی ایسا ہوا ہو کہ جیسے اب کہ فوراً یعنی کہ ایسے ہی جناب چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ہوتا کیا ہے، پہلے سے جناب بادل آتے ہیں، ہوائیں، اندھیری چلتی ہے جناب، ٹھیک ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بادل کو اللہ حکم دیتا ہے جہاں برسنے کا، پھر وہاں برستے ہیں، تو ہمیں اس بات کی جو ہے وہ انڈیکیٹر مل جاتا ہے، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور بادل آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، بارش ہونے والی، بچے بھی جانتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں بارش کی۔ تو عذاب اللہ رب العالمین کا جب بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے، بستیوں کو ہلاک کیا ہے، تو اس کی کوئی علامات اللہ نے پہلے ظاہر نہیں فرمائی کہ یہ علامت آ رہی ہے
تو اب عذاب آنے والا ہے، یہ کنڈیشن ہوگی تو فلاں عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اچانک بغتہ لفظ ہے قرآن کا، جب بھی عذاب کا ذکر آیا ہے وہاں پہ لفظ کیا استعمال، بغتتاً، کہ اچانک رات کے وقت، اچانک دوپہر کے وقت جب لوگ غافل تھے، اس وقت میں اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو بہت سی بستیاں ایسی ہیں اور مقام پہ اللہ نے فرمایا جنہیں ہم نے غارت کر دیا، تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس لیے برباد کیا؟ کہ اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی جو وحی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کا جب انسان انکار کرتا ہے اور جس پر اللہ وحی نازل کرتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں فرماتے اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، بہت سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، بہت سے اتراتے ہوئے لوگ شہر کے جو تھے ہم نے انہیں ویران کر دیا۔ بہت سے ایسے لوگ جو اپنے شہروں پہ، اپنی قوت پہ، اپنے مال پہ اتراتے تھے، آئی سمجھ، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو انہیں ہم نے کھنڈرات کر دیا، ویران کر دیا کہ وہاں پر اب کوئی جانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ فرمایا حقیقتاً جو وارث ہے، حقیقتاً جو مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ حقیقت میں مالک وارث اللہ رب العالمین ہے، اور ایسے جو ظالم ہوتے ہیں ان کے پاس جو عذاب بھیجنے والا ہے وہ حقیقی طور پہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ ان ظالموں کو سبق سکھا رہا ہے جو ظالم لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، امین اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یعنی لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں، لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے سوتے ہوئے راتوں رات اچانک ہمارا عذاب آ جائے، اس سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ یا انہیں ڈر نہیں ہے کہ دن دہاڑے دوپہر کے ان کے آرام کے وقت ہمارا عذاب آ جائے؟ اس آیت سے کیا لوگ بے خوف ہو گئے؟ اس بات سے کیا لوگ بے خوف ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسا قطعاً اللہ چاہے اسی وقت عذاب نازل کر دے، دوپہر کے وقت عذاب نازل کر دے، رات کے وقت میں جب یہ آرام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اللہ رب العالمین عذاب نازل کر دے، اور یہ عذاب کا نزول کا جو باعث ہے، جو وجہ بنتی ہے، وہ انسان خود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کیوں لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ اللہ لوگوں کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ اللہ بستیوں کو کیوں ہلاک کر دیتا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کہ خدا نہ خواستہ ذہن میں یہ سوال ہے کہ اللہ معاذ اللہ بندوں پہ ظلم کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، حقیقت میں بندے ہی ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو ان اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کو چھوڑو، ایک وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کو مان لو۔ بندے انکار کرتے ہیں، صرف انکار نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت بندوں میں آتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں۔ کس طرح ہلاک کرتے ہیں؟ ایک آدھ بندے کو ہلاک نہیں کرتے، تو پھر وہ جتنا بھی جتھا ہوتا ہے، جتنا بھی گروہ ہوتا ہے، جتنا بھی علاقہ ہو، جتنی بھی بستیاں کیوں نہ ہوں، سب کے سب ان میں سے اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے پیغمبر کو، کہ اب جو تمہارے ماننے والے ہیں انہیں لے کے راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر جو باقی بچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کرتا ہے اور عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ جسے چاہے ہلاک کر دے، جسے چاہے اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ بندہ سمجھے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، تو یہ بات کفر بن جاتی ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ظالم ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ نے ہمارے جو وہ لوگوں کو ہلاک کر دیا، معاذ اللہ۔ یا یوں کہے بندہ کہ جب کسی کے اولاد، کسی کے بچے ہلاک ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تو کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ہم سے ہماری اولاد کو چھین دیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ ظلم کون کرتا ہے؟
ہم خود انسان خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اللہ کا انکار کر کے، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑا کے۔ تو کبھی بھی اس طرح کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس میں اہانت پائی جائے، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جس میں اہانت پائی جائے اللہ کی، ان کے رسولوں کی، اللہ کے رسولوں کی، اللہ کی کتابوں کی، اللہ رب العالمین کی، یعنی عرش کی، اسی طرح جنت کی، دوزخ کی، یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں، یہ جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں، ان کی اہانت نہیں کرنی چاہیے۔ اہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہانت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا کہنا، کہ جو اللہ کی پسندیدہ شخصیات ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان محبوب بندوں کے اوپر کوئی بندہ دنیا میں ایک عام ادنا سا گناہ گار بندہ طنز کرے، اللہ کے بندوں کو برا بھلا کہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں جکڑتا ہے جو بندہ باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔